الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بنو، اور نہ روکے رکھو ان کو تاکہ تم کچھ حصہ لے لو اس کا جو تم نے ان کو دیا، ہاں اگر وہ کھلی بدکاری کریں، اور زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ بسر کرو اچھے طریقے سے۔ اگر تم ناپسند کرو ان کو، ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو اسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہو تمہارے لیے خیر کثیر۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ پہلی بیوی کو بدلو دوسری بیوی کے ساتھ، اور دے چکے ہو تم اسے بہت مال، تو نہ لو اس میں سے کچھ مال، کیا لینا چاہتے ہو؟ تم اپنا مال بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے، اور کیوں مال لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ مالک الملک اپنے بندوں میں ہر اعلیٰ صفت دیکھنا چاہتا ہے، اور سب صفتوں سے اعلیٰ غیرت اور ایمان ہے، اور پہلی غیرت اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے گھروں کی کڑی نگرانی رکھو، کہیں عورتوں اور بچوں کو شیطان بہکا پھسلا نہ لے، کیونکہ انسان فطرتاً کمزور ہے اور شیطان اس کا بہت قوی دشمن ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسی مصیبت کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو پیش آئے تو پھر ہمت اور جرأت سے کام لے کہ عورتوں اور مردوں کو سخت سزا دو، ان کو کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے پختہ قانون نازل ہوا کہ شادی شدہ لوگوں کو سنگسار کیا جائے اور غیر شادی شدہ کو درے مارے جائیں۔ لیکن پہلے تہمت کی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان اور اس کے پیروکار غلط تہمتیں لگا کر فساد کرانا بھی اپنا کام سمجھتے ہیں۔ اس تحقیق کے لیے 4 گواہ جو اپنے میں سے ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں، ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر گواہ نہ ہوں لیکن شک ہو، اور پھر جن پر شک ہو تو وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ان کو تنگ نہ کرو، کیونکہ تم جس اللہ تعالیٰ کے بندے ہو وہ رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس ارشاد میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو گنہگار ہیں لیکن ان کے گناہ پوشیدہ ہیں۔ وہ اگر صدقے دل سے توبہ کریں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، مگر توبہ سچی ہونی چاہیے، یعنی دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، اور گناہوں پر ندامت ہو، اور گناہوں کو برا سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ توبہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ گناہ انسان سے اسی وقت سرزد ہوتا ہے جب اس کی وہ گناہ کی طرف رغبت ہو، اور گناہ کی طرف رغبت اسی وقت ہوتی ہے جب دل نورانیت سے محروم ہو اور شیطان کی طرف سے نفس میں گناہ کی ترغیب پیدا ہو۔ اور ان دونوں امراض کا علاج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی برکت سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، نہ شیطان کی چال چل سکتی ہے اور نہ نفس کی رغبت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا جو فرمان بیان کیا ہے اس میں عورتوں کے تحفظ اور حقوق کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث عورت کو اپنے قبضے میں رکھ لیتے تھے، اگر خوش شکل ہوتی تو نکاح کر لیتے، ورنہ اپنی کنیز بنا کر رکھتے تھے۔ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہوتا تھا، اگر پسند نہ ہوتی، دوسری شادی کرنا چاہتے تو بھی اسے 2 طلاقیں دے کر رجوع کرتے تھے، عورت کو مجبور کرتے، اس کے مہر پر قبضہ کر لیتے، اس کی ساری جائیداد لے لیتے اور جس سے چاہے اس کی شادی کر دیتے۔
یہ اپنے قبضے میں ہی رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت کے اس ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر دیا اور اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور حکم دیا کہ خبردار اس طرح مت کرو، عورت کی مرضی ہے وہ جس سے چاہے شادی کرے، مہر خود رکھے یا جس کو دے، اس کی جائیداد اس کی ملکیت ہے، کوئی زبردستی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور حکم ہوا کہ اگر تم بیوی کے ساتھ خوش نہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بے شک طلاق دے دو، مگر جو تم نے اس کو حق مہر دیا ہے بے شک خزانوں کے ڈھیر ہیں، اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کس طرح گزری، ایک دوسرے سے تم نے فائدہ اٹھایا، پھر تمہاری بیویوں نے تم سے عہد بھی لیے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ مہر خاوند واپس لے سکتا ہے کہ عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو پھر مرد اس سے علیحدگی بھی کر سکتا ہے اور اسے مال بھی واپس لے سکتا ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور آپس میں محبت سے زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے وہ آدمی سب سے اچھا ہے جو اپنے گھر والوں سے عمدہ برتاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی بھی تلقین فرماتا ہے کہ کوشش کرو بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزرے، اگر تمہیں ان کی خوبیاں نظر نہیں آتی، بظاہر بدصورت اور بے عقل ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت بہتری رکھی ہو، اس لیے صبر سے کام لو، صبر تم کو فائدہ دے گا۔ سامعین کرام، اب ان حالات کا بغور ملاحظہ کریں تو پھر صراط مستقیم پر رہنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کی برکت سے انسان اپنے دل پر، دماغ پر اور دنیاوی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے اور شیطان اور نفس کی چالوں پر قابو پا سکتا ہے، ورنہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی صورت میں دل دماغ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں نہ اس میں رحم ہوتا ہے، نہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اپنے سینوں کو صاف کرو، اور سینوں کی صفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔